السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل میم سے محبت کی اگلی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ طلحہ اور روشی کی شادی طے ہو جاتی ہے اور وہ دونوں آپس میں محبت کرنے لگتے ہیں، جبکہ شارک جو کہ روشی سے محبت کرتا ہے اور جب اس کو اس بات کا معلوم ہوتا ہے کہ اس کو اس کی محبت ملتی ہوئی نظر نہیں آتی تو وہ روشی کا بدلہ لینے کی ٹھان لیتا ہے اور اس ہر وقت اس انتظار میں رہتا ہے کہ وہ صحیح موقع پا کر جس طرح روشی نے اس کو بدنام و رسوا کیا تھا اسی طرح وہ بھی روشی کو بدنام و رسوا کرے، اور روشی کو جس طرح روشی نے اس کو بھرے مجمع میں شرمندہ کیا تھا اسی طرح وہ بھی روشی سے بدلہ لے گا۔ اور دوسری طرف عابد انکل اور روشی آپس میں باتیں کرتے ہیں اور محب کا الگ ہونا عابد انکل کو بالکل ہی بہت اچھا نہیں لگتا، اور وہ طلحہ سے کہنے لگتا ہے کہ آپ نے روشی اور محب کو الگ کر کے بہت برا کیا، کیونکہ محب اور روشی کو بہت چاہنے لگا ہے اور ان دونوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ آپس میں ہنسی خوشی وقت گزار رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کا ٹائم ہنسی مزاج میں پاس کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت تھی کہ ان دونوں کو الگ کرنا۔ تو اس بات پر طلحہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ روشی ایک میچور لڑکی ہے، نہ تو اسے کوئی کام ڈھنگ سے آتا ہے اور نہ ہی اس کو کوئی رہن سہن کے طور طریقے آتے ہیں، تو اس لیے وہ محب کو بھی بعد میں خراب کر دے گی، کیونکہ محب اور روشی کا بھی دل ایک نہ ایک دن ایک دوسرے سے بھر جائے گا اور وہ دونوں پھر سے محب کو روشی کی عادت ہونے لگے گی، تو اس لہٰذا بہتر ہے کہ ہم اس محب کو روشی سے پہلے سے ہی جدا کر دیں۔ اور دوسری طرف جو کہ شارک ہے، جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کی شادی طے ہو رہی ہے تو وہ پھر سے روشی سے معافی مانگنے لگتا ہے۔ جب اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شادی ہو رہی ہے تو وہ روشی سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے ایک بار غلطی ہو گئی ہے، اب میں غلطی نہیں کروں گا، لہٰذا مجھے معاف کر دیجیے۔ تو روشی کو طلحہ بھی پاس بیٹھے یہ بات سن رہا ہوتا ہے۔ طلحہ روشی کو کہتا ہے کہ یہ آج کل کے مرد حضرات ایسے ہی ہوتے ہیں، عورتوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں، لہٰذا آپ نے اس سے کوئی بات نہیں کرنی اور اس کے جالوں میں نہیں آنا۔ لہٰذا روشی ایک میچور لڑکی ہوتی ہے، روشی کو جب شارک اس سے معافی مانگتا ہے تو روشی اس کی باتوں میں آ جاتی ہے اور اس کو معاف کر دیتی ہے، اور جب اس کو معاف کرتی ہے تو پھر وہ باتوں ہی باتوں میں روشی کو اپنی شادی کا پیغام پہنچا دیتا ہے۔ جب وہ شادی کا پیغام بھیجتا ہے تو روشی پھر سے کہتی ہے کہ یہ کتنا اچھا ہو گیا ہے، اس نے پہلے تو آج تک شادی کی کوئی بات نہیں کی، تو اب لہٰذا یہ مجھ سے شادی کرنے کی باتیں کر رہا ہے، تو وہ اس سے شادی کی بھی ہاں کر لیتی ہے۔ تو جس دن روشی پھر اپنے گھر والوں کو بھی مناتی ہے اور ایک دن نکاح کا طے ہوتا ہے، اور جب نکاح والے دن روشی اس کا انتظار کرتی ہے لیکن شارک نہیں آتا روشی سے نکاح کرنے کے لیے، تو شارک جب نہیں پہنچتا تو طلحہ روشی سے غصے ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ یہ ایک بہت فراڈیا انسان ہے، تو اس سے دور رہو۔ تو جب شارک کی یہ ساری صورتحال روشی دیکھتی ہے تو روشی پھر اسے شادی سے انکار کرتی ہے اور دوبارہ سے طلحہ کے ساتھ شادی